جی سوال 109 نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے اس استقبالیہ جلوس میں مشہور نعت طلع البدر علینا کس مقام پر پڑھی گئی؟ جی سننے الوداع کے مقام پر، سنیت البدا. سنیت الوداع کے جی مقام پر. جی یہ بتائیے کہ یہ لفظ کا لغت میں کیا معنی ہے؟ یہ لغت میں پہاڑوں کے درمیانی راستے کو کہتے ہیں. جی یہ بتائیں کیا مدینہ منورہ میں سنیت الوداع صرف ایک ہی مقام تھا یا ایک سے زائد مقام تھے؟ جواب: مدینہ منورہ میں 2 مقامات سنیت الوداع کے نام سے مشہور تھے. اگلا سوال بھی آپ ہی پڑھیے. مدینہ منورہ میں موجود دونوں سنیت الوداع مقامات کی تھوڑی تفصیل بیان کریں. مدینہ منورہ میں ایک سنیہ شمال کی طرف تھا. خیبر، تبوک اور شام جانے والے لوگ اس طرف سے گزرتے تھے. یہ سنیت الوداع اس جگہ پر تھی جہاں اس وقت شارع سید الشہداء رضی اللہ عنہ اور شارع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنگم ہے. جی یہ جگہ مسجد نبوی شریف کے شمال مغربی کونے سے تقریباً 750 میٹر کے فاصلے پر ہے. اس جگہ پر سڑک کی توسیع سے پہلے ایک مسجد بھی تھی جسے مسجد سنیت الوداع کہتے تھے. سنیت الوداع کا دوسرا مقام قباء کی طرف تھا. مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے لوگ اس سنیہ سے گزرتے تھے. اس کی جگہ تقریباً قباء کے قلعے اور مسجد جمعہ کے قریب تھی، اور یہ وہی سنیت الوداع ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے اہل مدینہ نے طلع البدر علینا کی نعت آپ کی زیارت کرتے ہوئے پڑھی. سبحان حضور نبی. جی یہ سنگم کا کیا مطلب ہے؟ سنگم کا میں بتانے تو لگا تھا. سنگم کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ 2 چیزیں آ کے ملتی ہیں اس کا سنگم کہتے ہیں. آپ نارویجن میں کرس بھی کہہ سکتے ہیں سڑکوں کے اعتبار سے. ورنہ کسی بھی چیز جب 2 چیزیں مختلف ڈیفرنٹ طرفوں سے ہیں، ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے ہیں اور آگے ایک مقام پر ملیں ان کو سنگم کہتے ہیں. جیسا دریاؤں کا بھی سنگم ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبالیہ جلوس میں حضور پاک کا استقبال کرتے ہوئے اہل مدینہ نے جو نعت پڑھی وہ تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. طلع البدر علینا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ ہمارے اوپر تو 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو مدینہ منورہ کے لوگوں نے بھی 14ویں رات کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی. اور من ثنیۃ الوداع کہ وہ سنیت الوداع کی طرف سے نکلا ہے. یعنی سنیت الوداع جو ہے یہ مدینہ منورہ کا یہ خاص مقام تھا، بلکہ کم سے کم سنیت الوداع مدینہ المنورہ میں 2 جگہ پر یہ مقام موجود تھے ایک ہی نام کے. اور میں نے کسی موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو اس بات پہ کسی دور کے اندر بڑا اعتراض تھا کہ سنیت الوداع جو ہے اس کی لوکیشن کے اعتبار سے کہ ہمارے ہاں بالعموم اہل سنت والجماعت کے ہاں بالخصوص ربیع الاول شریف کے اندر یہ روایت پڑھی بھی جاتی ہے، بار بار بیان بھی کی جاتی ہے طلع البدر علینا کے حوالے سے کہ طلع البدر علینا جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھی گئی نعت شریف ہے، اور اس وقت پڑھی گئی جب آقا دو عالم جو تھے وہ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. تو کچھ لوگوں کا یہ علمی اعتراض تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ سنیت الوداع جو ہے یہ اس رستے پر واقع ہی نہیں ہے کہ جو رستہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے اندر انٹر ہوتا ہے.
بلکہ یہ اس سے دوسری طرف جو ہے یہ سنیت الوداع جو ہے یہ موجود ہے. تو جب آقا دو عالم مکہ سے مدینہ طیبہ ہے تو اس وقت تو حضور علیہ السلام مکہ معظمہ سے جو راستہ انٹر ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں، اس مقام پر تو خدا نہ خاصہ سنیت الوداع جو ہے یہ موجود ہی نہ تھی. تو پھر اس روایت کے اوپر شکوک و شبہات کا لوگ اظہار کرنے لگے، حتیٰ کہ میں نے خود اخبارات کے اندر نیوز پیپر جو پاکستان کے اردو کے چھپتے ہیں ان میں اس سبجیکٹ پر باقاعدہ جو ہے تھے وہ مضمون دیکھیں، اسکرپٹ دیکھیں، اور لوگوں نے اس کے اوپر لکھا. ہماری اس بظاہر چھوٹی سی بک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے یہاں پہ مدینہ منورہ کے اندر جو 2 سنیت الوداع تھیں ان کی لوکیشن کو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ واضح کیا ہے، اس کی فورکلارنگ کی ہے کہ شہر مدینہ پاک کے اندر جو تھی وہ سنیت الوداع جو ہے وہ 2 تھیں. ایک سنیت الوداع جو ہے یہ اس مقام پر تھی جو کہ مدینہ منورہ کا نارتھ ایریا تھا، شمال کا علاقہ تھا، اور یہ سنیت الوداع جو ہے یہ خیبر کی طرف جانے والے لوگ، تبوک کی طرف جانے والے لوگ، سیریا اور شام کی طرف جانے والے لوگ، وہ جب جاتے تھے ان علاقوں کی طرف تو مدینہ منورہ کے لوگوں کا یہ ایک مقام تھا، لوکیشن تھی جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سی آف کرتے تھے، وہیں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو منہ تھا کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کو ریسیو کرتے تھے. وہ سنیت الوداع جو ہے جو خیبر، تبوک اور شام کی طرف جانے والے لوگ ان کے لیے تھی، اس کی لوکیشن اس مقام پر تھی جس مقام پر اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر 2 روڈ ہیں. شارع آپ کو پتہ ہے روڈ کو کہتے ہیں، سڑک کو کہتے ہیں. ایک سید الشہداء روڈ اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ روڈ، یہ دونوں روڈ جو ہیں یہ اس دور میں جس مقام پر ملتے ہیں یہ مسجد نبوی شریف سے شمال مغربی کونا ہے. شمال مغربی کونا میں تقریباً 750 میٹر کے فاصلے پر یہ دونوں سڑکیں آ کے ملتی ہیں. جس مقام پر ان دونوں سڑکوں کا سنگم ہے یہ وہ ایگزیکٹ وہ پلیس ہے، وہ جگہ ہے، وہ لوکیشن ہے کہ جہاں پہ سنیت الوداع تھی. اور یہ وہ سنیہ تھی کہ جہاں پہ خیبر کی طرف جانے والے، تبوک کی طرف جانے والے، شام کی طرف جانے والے لوگ، وہ لوگ وہاں پہ ان کو سی آف کرتے تھے اور وہیں پہ ان کا استقبال کرتے تھے. اور دوسری طرف شہر کے مسجد قباء اور مسجد جمعہ اور قباء کے قلعے کے درمیان، جو قباء فیسٹنگ تھی اس علاقے کے اندر، اور جب مسجد جمعہ ہے، ان دونوں کے درمیان بھی ایک گھاٹی تھی. سنیہ کہتے ہیں گھاٹی کو، 2 پہاڑوں کے درمیان جو تنگ جگہ ہوتی ہے اس کو سنیہ بولتے ہیں. اس مقام پر بھی ایک اہل مدینہ نے ایک لوکیشن رکھی ہوئی تھی کہ اس مقام پہ جو اس طرف کو لوگ جاتے تھے مکہ معظمہ کی طرف، ان علاقوں کی طرف جانے والے لوگوں کو وہیں پہ جا کے چھوڑتے تھے اور وہیں سے انہیں ریسیو کرتے تھے، منہ تھا کرتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے. یہ دوسری سنیہ تھی، یہ بھی سنیت الوداع کہلاتی تھی اور وہ بھی سنیت الوداع کہلاتی تھی. اور دونوں جو ہیں سنیہ، یہ دونوں مشہور پلیسز تھیں مدینہ طیبہ کی، جہاں پہ لوگ جو تھے وہ آتے اور لوگ ان 2 طرفوں سے لوگوں کو جو تھے وہ استقبال کرتے، ان کو منہ تھا کرتے، ریسیو کرتے، اور یہیں سے لوگوں کو سی آف جو ہے وہ بھی کیا جاتا تھا، الوداع بھی کیا جاتا تھا. آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام، حضور جب مسجد قباء سے چلے اور سنیت الوداع جو اس علاقے میں تھی، جو قباء کے قلعہ کہتے ہیں فیسٹنگ کو، اور مسجد جمعہ، ان دونوں کے درمیان تھی. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے تب اہل مدینہ نے حضور علیہ السلام کی استقبال کے لیے یہاں پہ آئے. یعنی قباء میں اور مدینہ منورہ میں فرق تھا، درمیان میں خالی ایریا تھا کافی زیادہ. اس سنیہ کے اوپر شہر مدینہ کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور قباء سے جو حضور علیہ السلام کے ساتھ لوگ چلے تھے، آپ نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ 74 یا 75 افراد تو وہ تھے جنہوں نے سفر ہجرت میں حضور کا کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں آ کے داخل ہو گئے. بہت سارے لوگ قباء سے حضور علیہ السلام کے ساتھ چلے. یہ سینکڑوں لوگوں کا قافلہ نور تھا جو سنیت
ودا پہ پہنچا تو وہاں پہ آگے سینکڑوں کی تعداد میں اہل مدینہ کھڑے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، جنہوں نے طلع البدر علینا پڑھ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، حضور علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضور کی زیارت کرتے ہوئے، حضور کا استقبال کرتے ہوئے ان کی زبانوں سے یہ نعت جاری ہوئی، اور انہوں نے اس کو بار بار پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور اس نعت کو پڑھتے پڑھتے حضور علیہ السلام کو جلوس کی شکل میں لے کر مدینہ طیبہ میں حضور کے یہ میزبان داخل ہو گئے۔ جی سوال 113 نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلی نماز جمعہ کس مقام پر ادا فرمائی؟ جواب: قباء سے مدینہ منورہ ہوتے ہوئے راستہ میں نبی صالح بنی سالم بنی صالح کا محلہ میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ جی نماز جمعہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ سورج ڈھل جانے کے بعد۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان استقبالیہ جلوس تقریباً چاشت کے وقت قباء سے روانہ ہوا اور آپ نے نماز جمعہ محلہ بنی سالم میں ادا فرمائی۔ یہ بتائیے کہ قباء سے محلہ بنی سالم کا فاصلہ کتنا تھا؟ صرف 1 کلومیٹر تقریباً۔ جی سوال 116 بنی صالح کا محلہ جس علاقے میں تھا، جی اس وادی کا نام بتائیں۔ جواب: وادی رانونا۔ جی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے چلے تھے چاشت کے وقت، جیسے آپ نے پڑھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی آپ محلہ بنی سالم میں پہنچے تھے قباء سے چل کر کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی تشریف آوری کے بعد جو پہلی نماز جمعہ حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی، وہ آقا نے بنی سالم کے محلے میں ادا فرمائی۔ اور بنی سالم کا، اس کو وادی رانونا کے اندر یہ بنی سالم کا محلہ تھا، اور بنی سالم کا اور قباء کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب ہوگا صرف۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ قباء سے لے کر آج ہم لوگ جو ہیں جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو ہم زیارت کرتے ہیں مسجد جمعہ کی، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ قباء سے لے کر مسجد جمعہ تک کتنا فاصلہ ہے، کم و بیش 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اور چاشت کی نماز اگر آخر وقت میں ادا کی جائے اور جمعہ کی نماز اولین وقت میں ادا کی جائے تو اس میں بھی اچھا خاصا ٹائم چاہیے ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضور پاک کا یہ جلوس، استقبالیہ جلوس، یہ اتنی محبت کے ساتھ لوگ اس میں شامل تھے، اتنی عقیدت و احترام کے ساتھ شامل تھے کہ یہ جلوس قباء سے لے کر مسجد جمعہ تک جو تھا یہ کئی گھنٹوں میں کہہ لیجئے کہ پہنچا، یعنی 2 گھنٹے کا فاصلہ ضرور یہاں پر جو ہے وہ کنسیڈر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، یا کم و بیش جو ہے وہ پلس مائنس۔ بہرحال حضور علیہ السلام کا یہ جلوس جو تھا یہ قباء سے مسجد جمعہ تک جو تھا وہ اس وقت پہنچا کہ جب جمعہ کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر مدینہ طیبہ میں تشریف آوری کے بعد پہلا جمعہ جو تھا وہ ادا فرمایا۔ جی استقبالیہ جلوس میں صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کی خاطر صحابہ کرام آپ کی اونٹنے کی مہار پکڑنے کے لیے اس طرح کوشش کر رہے تھے گویا کہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے۔ سبحان اللہ۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے تو بنی سالم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں اس خواہش کو لے کر حاضر ہوا کہ
آپ ان کے پاس قیام فرمائے. اس وقت کے قائدین کے نام بتائیں. حضرت عتبان بن مالک اور عباس بن نزلہ. جی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبالیہ جلوس میں صحابہ کرام کی کیفیات محبت سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، اور وہ ایسی تھی کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم میں بار بار آپ کی اونٹنی کے قریب آتے تھے، اونٹنی مبارک کے قریب آتے اور بار بار کوشش کرتے کہ حضور کی اونٹنی کی مہار کو وہ پکڑ لیں. مہار آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے حافظ صاحب؟ مجھے بولیے. مہار وہ رسی ساری ہوتی ہے، نکیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ جو جانور کے آگے آپ لٹکی ہوئی دیکھتے ہیں، اور یہ اس کا ایک دل جو ہے وہ جانور کے منہ میں ہوتا ہے، دوسرا دل جو ہے وہ جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو مہار کہتے ہیں. جب اونٹنی کی مہار پکڑنے کے لیے بار بار صحابہ کرام جو تھے وہ آگے آتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، الفت میں، چاہت میں، اور ان کی کیفیت یوں ہوتی تھی، یعنی وہ اتنی سعادت اور برکت سمجھتے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ گویا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوں اس بات میں، اولیت لینے میں کہ میں پکڑوں گا، میں پکڑوں گا، میں پکڑوں گا، میں آگے ہوں گا، میں آگے ہوں گا، میں آگے ہوں گا. یعنی ایسی محبت و الفت کی ایک کیفیت تھی، محبت و عشق کا کیے ایک ایسا خوبصورت سفر تھا کہ جس میں صحابہ کرام کی کیفیات کو سیرت نگاروں نے یوں لکھا کہ ان کی اس اونٹنی کے ساتھ اور اونٹنی کی مہار کو پکڑنے کی سعادت کے ساتھ اتنی محبت تھی، یوں لگتا تھا گویا کہ وہ لڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے کہ یہ اونٹنی کی مہار پکڑنے کی سعادت مجھے مل جائے. یہ کیفیت محبت تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آقا دو عالم وہاں سے تشریف لے جانے لگے محلہ بنی سالم سے، تو محلہ بنی سالم کے دو سردار اور دو قبائل کے عظیم لوگ حضرت عتبان بن مالک اور عباس بن ندلہ جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہو جائیے. آپ شہر مدینہ میں آئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قبیلہ بنی سالم ہے یہ آپ کی ہمیشہ میزبانی کرے اور آپ ہمارے پاس رک جائیے اور ہمارے قبیلے کو اپنا مسکن جو ہے وہ بنا لیجئے اور ہمارے قبیلے میں کیا فرما ہو جائیے. جی. سوال اندرومیکن بنی پیا جی بیازا بنی بیازا کے محلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکثر میں قیام کی ہر کا اظہار کرنے والے قائدین کے نام بتائے. ریاض بن لبید اور فروا بن عمر. عمر. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے مدینہ منورہ کے شہری علاقہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے استقبالیہ جلوس کا منظر کیسا تھا؟ گلیاں اور محلے نوجوانوں اور مردوں کے ساتھ بھرے ہوئے تھے جبکہ مکانوں کی چھتوں پر ہر طرف خواتین کا رخ تھا. سوال 121. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے اہل مدینہ اس استقبالیہ میں کون سے نعرے لگا رہے تھے؟ اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک یہ مدینہ طیبہ کی طرف آنے کا جاری تھا. رستے میں بنی بیازا کا محلہ آیا تو بنی بیازا کے دو قائدین زیاد بن لبید اور فروا بن عمر نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہو جائیے اور ہمیں میزبانی کا شرف جو ہے ہمیں عطا فرمائیں تاکہ آپ مستقل ہمارے پاس تشریف فرما رہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے مدینہ طیبہ کے سینٹرم کی طرف، شہری علاقوں کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جاری تھا، جیسے جیسے یہ سفر جاری تھا
ویسے ویسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور گلیوں کے اندر مرد اور نوجوان موجود تھے اور مدینہ منورہ کی مکانوں کی چھتوں کے اوپر عورتیں موجود تھیں اور سارا شہر مدینہ اپنے بیگانے سارے حضور علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور کی زیارت کر کے اہل مدینہ میں صحابہ کرام مسلمان جو تھے اہل ایمان وہ ان الفاظ کے ساتھ حضور کا استقبال بھی کر رہے تھے, اللہ اکبر جاء محمد, اللہ اکبر جاء رسول اللہ, کہ اللہ کی شان, اللہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول ہماری طرف بھیج دیا. ان کا مفہوم یہ, اللہ اکبر جاء محمد, اللہ تیری کتنی شان, تو بہت بڑا ہے کہ تو نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرما دیے, حضور ہماری طرف آ گئے ہیں. اللہ اکبر جاء رسول اللہ, اللہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کی ان کیفیات کا کیا عالم ہوگا اور کس محبت کے ساتھ آپ اندازہ کیجئے اور غور کیجئے کہ صحابہ کرام ساتھ ساتھ آقا دو عالم کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے, حضور کے بددعا کے چہرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور حضور پاک کی زیارت کرتے کرتے کہتے ہوں گے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول. سو حضور علیہ السلام کے اس استقبالیہ جلوس میں جو نعرے لگائے گئے ان میں یوں کہہ لیجئے گویا کہ نعرہ رسالت بھی شامل تھا. لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے, یا محمد کے نعرے جو ہے وہ بلند کر رہے تھے اور اس کیفیت کے ساتھ حضور پاک کی زیارت بھی کرتے جاتے تھے اور آپ کی نام کی عظمت کے ترانے بھی گاتے جاتے تھے اور تکبیر و رسالت کے نعرے بھی لگاتے جاتے تھے. جی بنی سعدہ کے محلے میں نبی کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کو دعوت قیام دینے والے افراد کے نام بتائے. سعد بن عبادہ, عبادہ اور منظر جی بن عمر. عمر, ماشاء اللہ, اب آپ نے ٹھیک پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بنو حارث بن خزارج کے علاقہ میں دعوت قیام کن افراد نے دی؟ سعد بن ربیع, خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سوال بنی عدی بن نجار کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دعوت قیام کن افراد نے پیش کی؟ جی سلیت بن قیس, اسیرہ بن ابی خارجہ. جی یہ بتائیں کہ بنی عدی بن نجار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی والدہ معزہ سلمہ سلمہ بنت عمر. عمر اسی خاندان کے عظیم خاتون تھی. ماشاء اللہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے سرداروں کی دعوت پر انہیں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ہر ایک سے یہی ارشاد فرماتے کہ میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے, یہ حکم الہی کے مطابق ٹھہرے گی. سبحان. اب آپ پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء کے علاقے سے چلے اور مدینہ منورہ کی طرف آپ تشریف لا رہے تھے تو رستے میں جس جس جگہ سے آپ کا گزر ہوا جس جس قبیلے سے آپ کا گزر ہوا, ہر قبیلے کے نمائندہ افراد
ان قبائل کے سردار حضور علیہ السلام کے رستے میں استقبال کے لیے بھی کھڑے تھے. میں خیال کرتا ہوں کہ شاید ہماری کلاس میں بہت سارے لوگوں نے اس ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آج تک اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد کو شاید کبھی غور بھی نہ کیا ہو, کہیں سے سنا بھی نہ ہو, کہیں سے پڑھا بھی نہ ہو کہ کس عظیم شان کے ساتھ آقا دو عالم شہر مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہو رہے تھے. جس علاقے سے گزرتے, جس محلے سے گزرتے, جس عمرودے سے گزرتے, اس عمرودے کے, اس علاقے کے لوگ آگے حضور پاک کی زیارت کے لیے اپنے لوگوں کو لے کر کھڑے ہوتے. پھر قبائل کے سردار آگے ریکویسٹ کرتے, درخواست کرتے کہ حضور آپ مدینہ پاک میں تو تشریف لے ہی آئے ہیں, آپ ہمارے پاس رک جائیے تاکہ یہ شرف ہمیں ملے کہ ہم جو ہیں حضور علیہ السلام کے میزبان ہیں. بار بار آپ نے پڑھا قبیلہ بنی بیازا سے لے کر قبیلہ بنی عدی بن نجار تک سارے لوگ رستوں میں کھڑے تھے, استقبال کے لیے ساتھ درخواست بھی کرتے تھے. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قبیلے نے بھی درخواست کی, حضور پاک علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرماتے؟ آپ فرماتے نہیں, میری اونٹنی جو ہے, اونٹنی یہ کوئی عام اونٹنی تھوڑی ہے, فرمایا یہ اونٹنی اللہ کے نبی کی اونٹنی ہے, اور فرمایا میری اونٹنی کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہوا ہے. جہاں پہ اس کو حکم ہو گیا ہوا ہے یہ اونٹنی اس مقام پہ جا کے ٹھہر جائے گی, اور جہاں یہ اپنے آپ رک جائے گی اسی جگہ پہ میں بھی قیام فرماؤں گا, میں بھی اسی جگہ پہ رکوں گا. سو حضور علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی یہ شرف تھا کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ بھی معمور من اللہ. آقا دو عالم یہ الفاظ ارشاد فرماتے ہیں یہ معمور من اللہ ہے, اس کو اللہ کی طرف سے امر مل چکا ہوا ہے, اس کو اللہ کی طرف سے حکم مل چکا ہوا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. سو جس مقام پر یہ اونٹنی ٹھہرے گی وہ اللہ کے حکم سے ٹھہرے گی, اور جہاں بھی یہ ٹھہر گئی میں اس مقام پہ رک جاؤں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ یہ جواب ارشاد فرماتے. سو وہ لوگ رستہ چھوڑ کے اس سسپینس کے اندر کا پتہ نہیں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کس مقام پر رکتی ہے. وہ لوگ ساتھ بھی ہو چلتے, اور آقا دو عالم جیسے جیسے آگے تشریف لے جاتے وہ جلوس جو سینکڑوں کی تعداد سے شروع ہوا وہ ہزاروں تک جا پہنچا ہوگا یقیناً, کہ حضور جا رہے تھے اور وہ سارے لوگ ساتھ جلوس کے اندر شمولیت اختیار کر کے اب وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کو کہاں پہ امر ہوا اور وہ کہاں پہ جا کے رکے گی.